السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی یہ تخت ہے لیکن تھوڑی دیر اپنے بھائیوں کے بیچ ساتھیوں کی طرح بیٹھے ہیں اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو محمد رضا بیٹھے ہیں، ہمارے شعراء اور یہ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کرسی پہ میں اکیلا ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں سب ساتھ میں مل کر چلو تو اچھا رہے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، ہم ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہن، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ سب۔ کہ آج کی تاریخ میں حصول علم و اسلام کے لیے، طریقہ دین محمدی سے واقفیت کے لیے اس مدرسے میں ذکر پاک امام عالی مقام کر کے اپنی روح کو زندہ کر رہے ہیں۔ بڑا چھوٹا اور نرالا بیان آپ نے مجھ سے پیشتر اپنے خطیب حضرت مولانا محمد صغیر صاحب قبلہ حفظ اللہ العالی و نورانی سے سماعت فرمایا۔ منقبت کی صورت میں قاری صاحب سے بہترین آواز میں سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی کی زندگی کو آپ نے سماعت فرمایا۔ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ سب۔ ان کا تو پڑھنا، خطیبوں کی خطابت روز ہوتی رہتی ہے، یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس زمانے میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، کچھ دیر وقت نکال کر ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ان باتوں کو سننا، یہ ہر کسی کا مقدر نہیں۔ میں بارہا اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے پر مہربانی کروں، اللہ جب چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ کرم کروں، اس کی گناہ بخش دوں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں، اس کے مال میں خیر برکت ڈال دوں، اس کی عمر میں برکت ڈال دوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی محفلوں میں آنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن کوئی نہ کوئی محفل ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس کی زینت بنتے رہتے ہیں، لیکن حق کی محفل میں جہاں ایمان کی روشنی ملتی ہو،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو جائز اور ناجائز کے فلسفے سمجھائے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کو اصول زندگی اور اصول بندگی بتایا جاتا ہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو علامہ احمد رضا صاحب کا کام ہے، مولانا صغیر صاحب کا کام ہے، یہ میرا کام تھوڑی ہے۔ حالانکہ یہ کام مولانا احمد رضا کا نہیں ہے، یہ کام مولانا صغیر صاحب کا نہیں ہے، تمہارے ہی لیے تھا گنہگارو سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگ، وہ شب بھر، وہ دن بھر رات بھر، وہ شب بھر جاگ کر اور صبح تک رونا محمد کا، پوری رات جو مولانا احمد رضا کی محنتیں ہوتی ہیں، علامہ صغیر صاحب کا بیان ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ چوک اور چوراہا ہو، اس لیے ہوتا ہے کہ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے، اور جناں میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ لوگ مسلمان ہیں، میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ایک ذمہ دار عالم کی بستی سے آپ کا رشتہ ہے۔ پہلی بار میں آپ کی بستی میں آیا، آپ لوگوں نے حاضری دی ہوگی کبھی کسی نیتا کی محفل میں بھی، بازار بھی آپ جاتے ہیں، سسرال بھی آپ جاتے ہیں، بارات میں بھی آپ جاتے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی محفل ہوتی ہے۔ بارات میں آپ جاتے ہیں تو کتنے سجے دھجے ہوتے ہیں، سسرال جب آپ جاتے ہیں تو کتنے سجے دھجے ہوتے ہیں، کوئی نیتا اگر آ جائے تو آپ کتنے سجے دھجے ہوتے ہیں۔ حضرات یہ بتائیے کہ اللہ و رسول کی محفل بڑی ہے یا نیتا کی محفل بڑی ہے؟ اللہ کے ذکر کی محفل بڑی ہے یا بارات کی محفل بڑی ہے؟ اللہ و رسول کے ذکر کی محفل بڑی ہے یا دنیا دار کی محفل بڑی ہے؟ قسم خدا کی یہ وہ محفل ہے جہاں پہ نورانی فرشتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہاں پہ اللہ کے مقرب فرشتے جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں گناہ نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ محفل ذکر مصطفیٰ میں آئے تو کہاں نیتا کی سبھا، کہاں دنیا دار کا جلسہ، اور کہاں کیبرے ڈانس کی محفل، وہاں تو وہ جھوٹ، وہ پھوٹ، وہ شوٹ پہن کر کے ہم جاتے ہیں۔ بارات میں تھوڑی دیر کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہ کوٹ ہے، وہ ٹائی ہے، وہ پینٹ ہے، وہ پتلون ہے، لیکن افسوس وہ اللہ جو سب سے بہتر ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے، اللہ سب سے عمدہ ہے، وہ زمینوں کا نور ہے، وہ آسمانوں کا نور ہے، اسی کا نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا، اور عالم کی ہر چیز اسی کے نور کا فیض پا رہی ہے، اور آج ہم اور آپ بھی اسی نور کا صدقہ ہے۔ لیکن جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم سے زیادہ پھٹیچر کوئی نہیں ہوتا، مجلس میں آتے ہیں تو ہم سے بڑا پھٹیچر اور بے ادب اور گستاخ کوئی نہیں ہوتا۔ ارے جن کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہو، جن کو کھانے کی تمیز نہیں ہو، جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہو، جن کو رہنے کی تمیز نہیں ہو، ارے جن کو ادب پاس نہیں ہو، یہ وہ محفل ہے کہ ادب گاہے سے زیر آسماں ازرش نازک ہے، نفس بھی گم کر دمی آئے، چنے تو بایزیدی جا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، فضل مولا قریب ہوتا ہے، اس کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب بارات میں سج دھج کر کے جاؤ اور نبی کی محفل میں جیسے تیسے چاہو چلے،
مسجد میں جیسے چاہو ویسے چلے آؤ. ارے آپ دیکھتے ہوں گے ابھی تو کرم ہو گیا ہے دنیا میں. محمد رضا صاحب 55 سال 56 سال کی میری عمر ہے اور میں 5 برس سے علامہ صغیر صاحب میلاد شریف کرتا ہوں. میرے نانا محترم اپنی اس اردو زبان کے بہت بڑے شاعر تھے. اپنے مرشد کی شان میں وہ لکھتے تھے گور لاگو پیا پرو کرو میں منتیا نظریہ نائی پھیرو ہو موڑی سے کہتے. وہ اتنے بڑے شاعر اس زمانے کے کہ اپنے مرشد کی شان میں انہوں نے لکھا لیجیے میری خبر سید محمد اشرفی میں گدا ہوں آپ کا سید محمد اشرفی. 5 سال کی عمر سے میں اپنے نانا جان کے ساتھ محفل میلاد میں جاتا تھا اور سرکار اعلیٰ حضرت کی سب سے پہلی نعت سے میں نے میلاد پڑھنا شروع کیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اس نعت کا وہ فیض ملا کہ آپ نہیں جانتے مجھے لیکن مولانا صغیر محمد رضا ہماری برادری کے لوگ بڑے قریب سے جانتے ہیں. 50 برس کا عرصہ ہو گیا اور اس میلاد میں جو پہلی نعت میں نے پڑھی تھی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آج تک اسی کا صدقہ کھا رہا اور صبح قیامت تک کھاتا رہوں گا اور اسی کا فیض لیتے ہوئے میدان محشر میں یہ پڑھتے گزر جاؤں گا. رضا پور سے اب وزن کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سبحان اللہ. اس زمانے میں جب ہم لوگ جاہل تھے یہ ٹیوب لائٹ کی روشنی نہیں تھی. لوگ جگہ جگہ موم بتیاں جلاتے تھے اگربتیاں جلاتے تھے جگہ کو خوشبودار بناتے تھے. جس جگہ پہ میلاد پڑھنا ہوتا تھا اس کو لوگ دھوتے تھے وہاں دھویاں دیا کرتے تھے اس جگہ کو صاف ستھرا کرتے تھے. خود بھی لوگ اچھے ڈھنگ سے یہ ننے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہر گلی ہر کوچے میں جا کر اعلان کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ میلاد ہے فلاں جگہ پہ میلاد ہے. اور اللہ اکبر اس وقت میں نے دیکھا کہ میلاد شریف سننے کے لیے جو کنیائیں آج بھی آئی ہیں وہ بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی میلاد سنا کرتی تھی نبی کا ذکر سنا کرتی تھی کربلا والے کا چرچا سنا کرتی تھی حسین پاک کے بیانات سنا کرتے تھے. اور محفل میں جب ذکر پاک امام علی مقام ہوتا کبھی علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ ہوتا تو مائیں چیخے مار مار کر کے رونے لگتی تھی. ہمارے بھائی کربلا اضطراب میں بے چین ہو جایا کرتے تھے اور اس کے امام میں ان کی آنکھیں صابن اور بھاگی کی طرف برسنے لگا کرتی تھی. اور وہ تہذیب وہ ثقافت انہوں نے ادب میلاد کا پیش کیا کہ اس کی برکت سے علامہ صغیر جیسا بیٹا ہونہار پیدا ہوا مولانا احمد رضا جیسا بیٹا ہونہار پیدا ہوا. آج دنیا کے سامنے سب کچھ کھل گیا ہے. مائک آ گئے شورا آ گئے ہندو پاک سے ایک سے بڑھ کر ایک خطیب آ گئے بڑے بڑے جلسے ہمارے علاقے میں ہونے لگے. اور بے ادبی کا عالم یہ ہے کہ نچنیا کی ہمارے یہاں عزت ہے کیمرے ڈانس میں ہم سچ کر کے جاتے ہیں لیکن میلاد میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گھریال میں بیٹھا ہوا ہے کھیت کی آڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ارے جلسے میں جاتا ہے بندہ معلوم ہوگا کہ مجروہ میں جلسہ ہے سیلمپور میں جلسہ ہے برہمپوری میں جلسہ ہے. یہاں سے مولانا احمد رضا صاحب سارے رشتہ دار جو ہیں کہیں گے ہم جلسہ میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کوئی سسرال میں مرغا توڑ رہا ہے تو کوئی بیٹی کے یہاں پلاؤ کھا رہا ہے تو کوئی نانا کے یہاں جو بریانی کھا رہا ہے چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. جتنے جلسے ہو رہے ہیں جتنی میلادیں ہو رہی ہیں جس قدر علماء کا بیان ہو رہا
رہی ہے، اتنا بھی ہم لوگوں کو پاس نہیں رہا کہ جس دن امام کا ذکر ہو ہمیں اس محفل میں کسی حساب سے بیٹھنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لوگوں نے ذکر پاک امام کو صرف ڈھول بجانے کا نام دے دیا، تعزیہ بنانے کا نام ہی ذکر پاک حسین رکھ دیا، جبکہ یاد رکھیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو ہوتی ہے، ہر پوزیٹو کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو ہوتی ہے۔ ذکر پاک امام کس طرح آدمی کو کرنا ہے؟ حسین پاک نے جو کربلا کی زمین پر 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنی گردن کو راہ خدا میں بڑے مظلومانہ انداز سے پیش کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ شیر خدا کے شیر تھے، آپ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے تھے، آپ نبی کے نواسے تھے، آپ چاہتے تو کربلا میں یہ 22,000 کا لشکر کیا 22 کروڑ کا بھی لشکر آ جاتا، تو آپ اس باپ کے بیٹے تھے جن کی تلوار کو شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جن کی تلوار کو یہ کہہ کر کے پہچان کروائی گئی، خیبر کے قلعے کو آپ نے فتح فرمایا، ان کا بیٹا کربلا کی سرزمین پر 22 کروڑ کا جنازہ نکال دیتا، لیکن انہیں صبر و رضا کے ساتھ مقام شہادت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے بہادری بھی دکھائی اور جامع شہادت بھی آپ نے تسلیم فرمایا۔ آپ نے جو کربلا کی زمین پر قربانیاں پیش کی، اس کا مقصد دنیا میں دین کو پھیلانا تھا، ایمان کی چمک دینی تھی۔ جتنے بھی نبی و رسول آئے انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور ہر نبی 60 برس 70 برس 100 برس کے بعد ان کا دین مٹ جاتا تھا۔ لوگ بدعقیدہ بدخیال یہودی نصرانی مجوسی ہنودی، یہ جتنی بھی قومیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں انہیں انبیاء کی بگڑی ہوئی قومیں ہیں، لیکن یہ دین 1450 سال کے بعد بھی اس کا چہرہ مولانا احمد رضا نکھار کر کے پیش کر رہا ہے۔ مولانا صغیر کی کوئی چھلکی دیکھتا ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ 1450 سال کے بعد بھی اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کی چمک میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ کی تعلیم کے لیے مولانا احمد رضا نے ایسا جلسہ کیا ہے، علامہ صغیر نے ایسی تقریر کی ہے، یا مجھ جیسا حکیم فقیر آپ کے بیچ ہوتا ہے، ورنہ اس دین کا چہرہ آپ نہیں ہو۔ اس دین کے چہرے کا نام مولانا احمد رضا ہے، اس دین کے چہرے کا نام مولانا صغیر ہے، اس دین کے چہرے کا نام علامہ توصیف رضا خان ہے، اس دین کے چہرے کا نام بریلی کا تاج الشریعہ ہے، اس دین کے چہرے کا نام بریلی کا مفتی اعظم ہے، اس دین کے چہرے کا نام بریلی کا اعلیٰ حضرت ہے، اس دین کی پہچان خواجہ غریب نواز ہے، اس دین کی پہچان حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، اس دین کی پہچان سید الشہداء امام حسنین کریمین ہے۔ ہم آپ دین کے پہچان نہیں ہے۔ ارے جس کو آج تک وضو کرنا نہیں آیا، مولانا احمد رضا 1400 سال کے بعد بھی
20 برس کا ہوگا، 50 برس کا ہوگا، 60 برس کا ہوگا، 70 برس کی عمر میں بھی اگر مسلمان کو کلمہ پڑھنا نہ آئے تو کیا وہ دین کی پہچان ہو سکتا ہے؟ وضو کرنا نہ آئے تو کیا وہ دین کی پہچان ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا نہ آئے تو کیا وہ دین کی پہچان ہو سکتا ہے؟ ارے ہاں مسلمان ہے، وہ دین کی پہچان نہیں ہے۔ امام حسین کو آج دنیا کیوں یاد کر رہی ہے؟ غوث اعظم کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے؟ غریب نواز کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے؟ یزید پلید جیسا آج عبد الکریم کا بیٹا، عبد الرحیم کا پوتا، غلام نبی، غلام غوث نام ہے اس کا، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تاشا بجاتا ہے، ناچ کرتا ہے، ناچ کرواتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، جس کو شریعت نے حرام کہا اس چیز سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، جس کو شریعت نے حلال کیا اس چیز سے ناطا توڑتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یزید ایسا ہی تو تھا، یزید ایسا ہی تھا۔ باپ بہت بڑے صحابی، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ باپ اگر دیندار ہو تو بیٹا بھی دیندار ہو جائے۔ حالانکہ اللہ بھی کہتا ہے اور نبی بھی اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اس کو ویسا بناتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ باپ نبی ہے اور بیٹا کافر ہے، باپ ولی ہے اور بیٹا دنیا دار ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تاش کھیلے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ تاشا بجائے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ محرم کے نام پہ تازیہ داری کرے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے پردے کا انتظام نہ کرے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یزید ان شانوں سے الگ تھا۔ امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، جیسے آج ساری پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں تیرا نمائندہ ہوں، مجھے ووٹ دے دو۔ اس زمانے میں یزید نمائندہ بن کر مسلمانوں سے اپنی خلافت کی ووٹ مانگ رہا تھا۔ سادہ سادہ لوگوں کو اس سے کیا لینا دینا، لیکن مولا امام حسین تک جب بات پہنچی تو حضرت نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں یزید حج بیت اللہ کو آیا اور حج بیت اللہ کے بعد مدینہ شریف پہنچا، لوگوں کو خبر ہوئی کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید حج کے لیے آیا ہے اور حج کے بعد وہ مدینہ طیبہ آیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ملنے کے لیے گئے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کا پوتا آیا ہے، اجمیر شریف کا گدی نشین آیا ہے، بغداد شریف کا خادم آیا ہے، تو لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بڑے جلیل القدر صحابی کا بیٹا
اور مدینے میں اقامت پذیر ہوگا تو مسلمان ضرور اس سے ملنے کے لیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر دونوں ملنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے راستے میں حضرت عبداللہ بن جعفر کو روک لیا، حضرت امام حسین کو آگے جانے دیا. جو سیکورٹی لگی ہوئی تھی، جو خدام لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ کا بیٹا تھا، حاکم وقت کا بیٹا تھا، اس کی حفاظت کے لیے فوجی دستہ لگا ہوا تھا. حضرت حسین جب گئے تو اس کے خیمے سے عجب سی خوشبو آ رہی. آپ نے مشک سونگا تھا، گلاب سونگا تھا. آپ تو خود ہی نبی برحق کی گود میں پلے تھے، بڑے تھے. آپ خود جنتی لباس پہنا تھا. کہا یزید یہ خوشبو کیسی ہے؟ اتنے میں اس نے کہا کہ یہ خوشبو ملک شام سے لے کر آیا. خادم کو اشارہ کیا، اس نے پیالے میں شراب پیش کی جسے یزید نے پیا اور دوسرا پیالہ بھرا اور امام حسین کی طرف بڑھایا. اللہ اکبر. سیدنا امام اب جان گئے کہ اگر مجھے خبر ہوتی کہ یزید ابن معاویہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا جابر ہے، ایک پاک باپ کا ناپاک بیٹا ہے کہ جو حج بیت اللہ کو آیا ہے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جوا باز ہو، چاہے وہ دنیا دار ہو، لیکن جب اللہ اسے حج کی توفیق بخشتا ہے تو وہ مسجد میں علامہ احمد رضا کے سامنے، علامہ سعید کے سامنے، بھائی صوفی اعجاز کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ ایک اقرار کرتا ہے کہ لوگوں میں بڑا ظالم تھا، بڑا گنہگار تھا، میں شرابی تھا، میں دنیا دار تھا، میں تاش کھیلا کرتا تھا، میں نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا، لیکن اب میں یاد کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے میرے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے، مجھے اللہ نے توفیق بخشی ہے، میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں، میں تاش سے توبہ کرتا ہوں، میں شراب سے توبہ کرتا ہوں. دنیا کا حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہی ملنوا میں شراب کے مٹکے توڑ دیتا ہے، اپنے گاؤں سے توبہ کر کے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو امن پا جاتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے، اور پھر مدینہ پہنچتا ہے تو نبی کی شفاعت کا صدقہ مل جاتا ہے. لیکن یزید کتنا بڑا پلید تھا کہ حج کے بعد بھی شراب پی رہا تھا. حضرت امام نے اسے ڈانٹا کہ اگر تو حاکم وقت کا بیٹا ہے، تو کیسا ظالم ہے، تو مسلمانوں کے امیر کا بیٹا ہے اور تو شراب پی رہا ہے. جو جس شراب کی حرمت پر میرے آقا نے رب کا بیان سنا دیا، جس پر مکمل طور سے عامل ابو بکر رہے، عمر رہے، عثمان رہے، میرے باپ مولا علی رہے، میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ رہے، اور تو مدینے کی حرمت کو شراب سے پامال کر رہا. اب بتائیے کہ اگر آپ مجھے شراب پیتا دیکھیں، چوری کرتا دیکھیں، آپ مجھے زنا کرتے ہوئے دیکھیں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ مجھے کبھی پیر مانیں گے؟ آپ نے کہا یہ کیسا پیر ہے جو تاش کھیلتا ہے، یہ کیسا پیر ہے جو شراب پیتا ہے، یہ کیسا پیر ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. جب یہاں کا مسلمان ایسے پیر کو نہیں مانے گا، ایسے کوئی امام تسلیم نہیں کرے گا، تو امام الانبیاء کا نواسا جس نے نبی کے ساتھ شریعت سیکھی ہے، نبی کی گود میں سیکھا ہے، نبی کے سامنے رہ کر کے شریعت کو اپنے اندر جمع کیا ہے، اور اتنا جمع کیا کہ لوگ شریعت پر چلنے والے ہو گئے، لوگ نمازی بن گئے، لوگ حاجی بن گئے،
حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. خود حسین دین کا نام ہے. قرآن ایک ریحل پر رکھا ہے اور ایک قرآن کربلا میں نیزے پر اپنا شہید ہونے کے بعد بھی قرآن سنا. اے مسلمان، تو بھی اسی حسین کا جشن منا رہا. مسلمان ہے تو، سب سے اچھی طبیعت مسلمان کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی قوم میں پاکی پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنا اسلام میں دیا گیا ہے. نفاست پسندی پر جتنی توجہ اسلام میں دی گئی ہے اتنا کسی دھرم میں نہیں دی گئی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسین پاک کا جشن منانے والوں، حسین سے محبت کرنے والوں، اپنے اندر ایمانی بیداری پیدا کرو. آج کوئی مجبوری ہے، کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی سر ڈھکے تو سبحان اللہ، نہ ڈھکے تو سبحان اللہ. کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن اسلامی طریقہ ہے کہ یار مجلس میں بیٹھو تو سر ڈھک لو، نماز پڑھنے جاؤ تو سر ڈھک لو. آپ کے پاس نہیں ہے کپڑے تو ننگے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کپڑے ہیں تو بارات میں جانے سے خوبصورت لباس پہننا بہتر ہے کہ میلاد میں اچھے لباس پہن کر کے بیٹھو. ناچ گانا دنیا داروں کی محفل میں اچھے لباس پہن کر جانے سے بہتر ہے کہ خوب قیمتی بہتر لباس پہن کر کے مسجد آیا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصفائی کلہ ایمان، صفائی کل کا کل ایمان ہے. آج ہمارے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، کربلا میں بھی علی اکبر جوان تھے، قاسم جوان تھے، لیکن علی اصغر تو 6 ماہ کے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جب علی اکبر ضد کر کے جام شہادت نوش کر لیا، قاسم کی زبان ہے، انہوں نے ابا سے عرضی لگا کر کے جام شہادت پی لیا. آج ہمارے بچے کو پتا نہیں ہے کہ ذکر حسین کیا ہوتا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے. لیکن حسین کا بیٹا جو صرف 6 مہینے کا تھا، جس کا نام علی اصغر ہے، رونے لگے. بچے کو جب کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ روتا ہے. اب ماں باپ کوئی دودھ دے کر اسے چپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹافی کھلا کر کے چپ کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین سمجھ گئے کہ یہ جام شہادت پینے کے لیے مچل رہا ہے، گود میں لیا. اور یہ بہانہ تھا کربلا میں، آپ کو تو معلوم تھا کہ مجھے پیاسا ہی رہ کر کے حوض کوثر کے مالک کے ہاتھوں جام کوثر کا پیالہ پینا ہے. آقا کریم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ دوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہ ہوں گے. تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، ان کا راستہ کبھی الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے. حسین کو معلوم تھا کہ مجھے پیاسا کربلا میں شہید ہو کر مالک کوثر سے حوض کوثر کا پیالہ پینا ہے، اور اس پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہ لگے گی. لیکن اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے جا کر میدان کربلا میں لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں، لوگوں یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ہے، اگر تم نے انہیں ایک قطرہ پانی دے دیا تو میں اپنے نانا سے تجھے حوض کوثر کا پیالہ پلواؤں گا. ہربلا نامی ظالم شخص نے ایک تیر مارا، امام حسین کے بازوؤں کو چیرتا ہوا
علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا. میرے آقا امام نے دیکھا کہ بچے کی شہادت اللہ نے قبول کر لی ہے. سرکار تیر کو کھینچتے ہیں تو گرم گرم خون کا جوش، گرم گرم خون کا فوارہ باہر نکلتا ہے. امام عالی مقام نے اسے چلو میں لیا، آسمان کی طرف چاہا اچھال دے. آسمان نے کہا حسین میری طرف مت اچھالیے گا ورنہ میں بے نور ہو جاؤں گا. زمین نے کہا زمین کی طرف چاہا کہ ڈال دوں. زمین نے کہا کہ حضور ایک بھی دانہ نہ نکلے گا میں بنجر ہو جاؤں گی. میرے آقا امام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور کہا مالک یہ میرے علی اصغر کا خون ہے، میں اسے آسمان قبول کر رہا ہے، میں زمین اپنی طرف لینا چاہتی ہے، میں نے اسے اپنے چہرے پہ مل لیا ہے. اے پروردگار یہ تو میرا ایک علی اصغر ہے، اگر ایسے ہزاروں ہو تو میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا چلا. نبی کا دین مانتے ہیں، اسلام ہماری شریعت ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم مسلک امام احمد رضا کے پیروکار ہیں. یہ مسلمان کیا تو امام حسین کی محبت میں دین پر عمل نہیں کر سکتا؟ کیا تو ڈھول بجانا بند نہیں کر سکتا؟ یہ تو شیعوں کی پہچان ہے، تعزیہ بنانا شیعوں کی پہچان ہے، ماتم کرنا شیعوں کی پہچان ہے. ارے ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جب محرم کے دن آئے تو 10 بچوں سے قرآن امام حسین کے نام پہ پڑھوا دے، 10 بچوں کو کھانا کھلوا دے، غریبوں کو کپڑا پہنوا دے، مسجد میں پنکھا لگوا دے، مدرسے میں کوئی تعمیری کام کروا دے. کبھی دوستوں کی دعوت کر کے مولانا صغیر ہی کو بلا لیتے ہیں، علامہ احمد رضائی کو کہتے ہیں، ہمارے شاعر صاحب کو کہتے ہیں کہ نعت خانے نبی ارے تم یہاں کھڑے ہو کر ایک حسین کی منقبت پڑھ لے. میرے دل میں جوش ہے کہ لوگ رنڈیوں پہ، نچنیوں پہ اور دنیا کے گویوں پہ پیسے لٹاتے ہیں، ہم ذکر حسین پہ ہم خود پہ 10 ٹکیا لٹائیں گے، 50 ٹکیا لٹائیں گے، 100 ٹکیا لٹائیں گے تاکہ یہ روپیہ مجھے میدان محشر میں جنت کا سفار بنا سکے. افسوس، سد افسوس مسلمانوں، آج ہمارا طرز امتیاز ہم سے چھینتا جا رہا ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ آپ سے بات کرنی تھی. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میرے دل میں ایک درد ہے دین کا، اسلام کا، ایمان کا. آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہونی چاہیے. بڑے بڑے جلسے کیے علامہ احمد رضا صاحب، جہاں ہزاروں لاکھوں روپے مجھے ملے، مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جہاں لوگوں نے پولیس کے ساتھ میرا ویلکم اور سواگت کیا، سیکورٹی گارڈ لگائے گئے اور لوگ زمین پر گلاب کے پھولوں کی برسات کی. مجھے وہاں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا میں آپ کے بیچ بیٹھ کر برگے ہنا پہ لکھتا ہوں. میں درد دل کی بات شاید کے رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. جتنا مزہ مجھے آپ سے آج گفتگو کرنے میں آ رہا ہے، قسم خدا کی بمبئی میں تقریر کرتا ہوں اتنا مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ میرے نہیں ہیں، بس میرا ایمانی رشتہ ہے ان سے کہ وہ مسلمان ہیں. بہت نام ہوتا ہے، بہت پیسے ملتے ہیں، بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن ارے گلستان میں تو ہزاروں پھول ہوتے ہیں، بنجر زمین پہ کوئی گل کھلا دے تو کوئی کمال کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں مولانا احمد رضا کو بڑی چھوٹی عمر کے آدمی ہیں، ہم سے آدھی عمر کے آدمی ہیں. 1-2 ملاقات میں نے ان کو دیکھا کہ دین کا درد ہے، اسلام کی محبت ہے.
रसूल पाक के दीन को फैलाने का इन्होंने जज्बा रखा है। यहाँ के जितने भी इस उम्र के उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन तमाम के बीच इनको एक अजब सी कीमत रखता हूँ अपने दिल में कि ये लोग दीन के जियाले सिपाही हैं। हम लोग मर भी गए तो कोई फर्क न पड़ेगा। अहमद रजा जैसा इमाम अहमद रजा का सिपाही दीन का चेहरा लोगों के सामने में पेश करता रहेगा। ये आपके गांव के हैं, इसलिए हल्का मत समझो। अरे जिसके दिल में दीन की मोहब्बत होती है, चाहे वो जहां कहीं का भी हो, वही मेरा इमाम होता है, वही हमारी शान होता है, वही हमारी पहचान होता है। बड़े बड़े जलसे वाले लाइन में लगे हुए, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने इनसे कुछ दिनों पहले वादा कर लिया, और जब मैं वादा कर लेता हूं तो चाहे मेरा जितना नुकसान हो जाए, मैं उस नुकसान को नहीं देखता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ़ाए अहद करना ईमान का हिस्सा है। इसलिए जब किसी से वादा कर लो तो वादा पूरा करो। और ये आप 5-10 नहीं बैठे हो, ऐसी तकरीर 5-10 में नहीं होती है। आप देखो या मत देखो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है आपको अंधा भी नहीं है, आपको इधर उधर भी कर रहे हैं। फरिश्ते कान खोल करके मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। रब की रहमत में चल रही है, और वो फरिश्ते बार बार कह रहे मौला ये देख इस सफेद रेश वाले को, ये देख इस गोरी चमड़ी वाले को, देख इस अमामे वाले को, देख ये किसी की जय विजय नहीं कर रहा है, बल्कि हुसैन के नाम का गीत गा रहा है, गौसे आजम का तराना पढ़ रहा है, मोहम्मद मुस्तफा की नाम पढ़ रहा है। तो रब की रहमत मचल कर ऐसे ही महफिल वालों के लिए कहती है, फरिश्ते पूछिए क्या चाहते हैं, फरिश्ते पूछ इनकी तमन्ना क्या है। इसीलिए उलमा ने कहा हम लोग तो गफलत में रहते हैं, हम सोचते हैं कितनी बड़ी पगड़ी वाला आया था, कैसा लिबास वाला आया था, किधर झूम झूम करके नाच नाच के बोल रहा था, इधर कर रहा था कि नहीं, उधर कर रहा था कि नहीं। हम तो ये देखने के लिए आते हैं। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जब महफिलों में जाया करो तो अच्छी अच्छी नीयतें करनी करो। जब तुम अच्छी अच्छी नीयत करोगे, या अल्लाह बीवी आपकी अच्छी नहीं है, बच्चा आपका वफादार नहीं है, खेत से आपको अनाज पूरा नहीं होता, कहीं जा रहे आपका काम नहीं बनता, ऐसी महफिलों में आओ तो बावजू होकर के आओ और दिल में ये नियत कर लो मौला इस जिक्र हुसैन की बरकत से मेरी औलाद को वफादार कर दे, मेरी बीवी को खिदमत गुजार कर दे, मेरी माँ को मुझ पर मेहरबान कर दे, ये सारी पड़ोसी का काम तमाम कर दे। कसम खुदा की तुम यहाँ रहोगे, उधर रब की रहमत तेरा काम करती नजर आएगी। इसलिए ऐसी महफिलों में खूब होश में आया करो, जोश में आया करो, और बैठ कर मैं नहीं कहता कि पूरी रात बैठा करो, पूरी रात बैठा करो, कुछ देर ही बैठो, लेकिन अदब से बैठो, इत्मीनान से बैठो, शौक लेकर बैठो, शौक लेकर बैठो। आज मेरी आवाज इस लायक नहीं है कि मैं करबला का वाकया को आपके अंदाज में सुना। आज मैंने आपको बेदार किया है। कभी मौलाना अहमद रजा ने अगर मुझे कहा कि हजरत आपको आना है तो इंशाअल्लाह आप सुनने का मूड बनाओगे और मैं सुनाने का अंदाज लेकर बैठूंगा। तो ऐसी एक रात क्या जिक्र पाके माने आली मकाम में हाल ये होगा कि सुबह होती रहे, शाम होती रहे, उम्र यूं ही तमाम होती रहे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।